السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ، آج ہم لے کر آئے ہیں سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ جو ہمارا قمری کیلنڈر کہلاتا ہے یا جو ہمارا اسلامی کیلنڈر کہلاتا ہے یا جو ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، تو اس کی ابتدا کون سے صحابی کے دور میں ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اسلام سے پہلے عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے ماہ و سال اور اہم واقعات کے شمار کے لیے کوئی مستقل سن رائج نہ تھا۔ کبھی عرب جاہلیت کی بڑی اور مشہور جنگوں سے ماہ و سال کا حساب لگایا جاتا اور کبھی عام الفیل سے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ صرف سارا عرب بلکہ شام، فلسطین، مصر، عراق، فارس بھی خلافت کے زیر نگیں آ گئے۔ گورنروں، سپہ سالاروں، غیر مسلم حکمرانوں سے اکثر خط و کتابت کی ضرورت پیش آنے لگی۔ حساب کتاب، وصولیوں، ادائیگیوں کا معاملہ اہم تھا۔ تاریخ، مہینے اور سال کے حساب سے چلنا ضروری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تحریر پیش ہوئی جس پر صرف شعبان کا لفظ تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کیوں کر معلوم ہو کہ گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟ اسی وقت مجلس شورا طلب کی گئی اور ہجری تقویم کے مختلف پہلو زیر بحث آئے، جن میں سے ایک بنیادی پہلو یہ بھی تھا کہ کون سے واقعے سے سن کا آغاز ہو۔ اس وقت دنیا میں 3 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھیں: تاریخ قمری، چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا; تاریخ عیسوی، عیسائیوں کی تاریخ جس کو تاریخ شمسی، سورج کے حساب سے تاریخ دیکھنا یعنی موجودہ انگریزی تاریخ; تاریخ عبرانی، یہودیوں کی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت نبوی کی رائے دی اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ربیع الاول کو ہجرت فرمائی تھی۔ چونکہ عرب میں سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر سال شروع سے سن ہجری قائم کیا گیا۔ اور کتنے مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ اسلامک 12 مہینے ہوتے ہیں، اور نام ان کے یہ ہیں اسلامی مہینوں کے: محرم، صفر، ربیع الاول۔ اور ربیع الاول میں ہجرت فرمائی تھی، لیکن کیا ہوا کہ عرب میں سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر شروع سال سے سن ہجری قائم کیا گیا۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو اسلامی نظام کے لیے قمری کیلنڈر کو فوقیت دی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاند کے حساب کو پسند فرماتے تھے۔ اگرچہ ہجری کیلنڈر مکہ سے مدینہ ہجرت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا اہتمام 21 سال بعد ہوا، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب تھے جنہوں نے اسلامی ریاست میں ہجری کیلنڈر کو اپنایا، جو پہلے عرب کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام کی ہجرت سے منسوب کرتے ہوئے اس سے لفظ ہجری اخذ کیا گیا۔ ہجرت سے ہجری،
ہجری مہینے کا اختتام اور آغاز نئے چاند کے دیکھنے کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہجری مہینے کے دنوں کی تعداد 29 اور 30 دنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہجری سال شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں ہر سال 11 دن آگے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی تہوار اور مواقع ہر سال مختلف موسموں اور اوقات میں آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی رمضان سردیوں میں آتا ہے، پھر ایک عرصہ نکلتا ہے تو رمضان گرمیوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک چاند سے ہی تاریخ و ایام کی دریافت ہوتی تھی۔ قرآن کریم سال کے 12 مہینوں کو بیان کرتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ قمری سال 12 مہینوں میں مکمل ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مروجہ سنین کی ابتدائی پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ کوئی سن کسی بڑے آدمی یا بادشاہ کی پیدائش، وفات یا تاج پوشی سے شروع ہوتا ہے، یا پھر کسی ارض یا سماوی حادثے مثلاً زلزلے، سیلاب یا طوفان سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ سن ہجری کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا آغاز دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر چلے جانے سے ہوا ہے۔ اپنے وطن کو اللہ کے لیے خیر بات کہنا ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور ایسے اوقات میں ہر شخص کا دل بھر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے وقت مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ اور مجھے پیارا لگتا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں نہ رہتا۔ ترک وطن پر انسان صرف اسی صورت میں آمادہ ہو سکتا ہے جب وہ انتہائی مجبور ہو یا کوئی عظیم مقصد اس کے پیش نظر ہو، اور مسلمانوں کے لیے یہ عظیم مقصد دین اسلام کی سربلندی تھا، اور ہجرت کے واقعے کو سن ہجری کی بنیاد قرار دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہر نئے سال کے آغاز پر یہ پیغام یاد رہے کہ انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تقویم میں ہفتے کا پہلا دن جمعہ قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کو اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تاہم جمعے کے دن نہانے دھونے، کپڑے بدلنے اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے تیاری کے خاص اہتمام پر زور دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اسلامی تقویم میں ہفتے کے دنوں کے نام گنتی سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ یوم الجمعہ کو جمعہ کہتے ہیں، یعنی کہ جمع ہونے کا دن، سب جمعے کی نماز میں سارے جمع ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ یوم السبت یعنی ہفتے کا جو ورڈ ہے یہ فارسی ورڈ ہے۔ ہمارے جو رسالے نکلتے ہیں اس میں بھی اکثر لکھا ہوتا ہے ہفت روزہ، یعنی کہ یہ روز نہیں آئے گا یہ رسالہ، یہ ہفتے میں ایک دفعہ آئے گا۔ اور یہ ہفت کہتے ہیں 7 کو، 7واں، یوم السبت بھی 7واں دن۔ اور سبت کا ایک میننگ کاٹنا بھی ہوتا ہے کہ اب جو ہے سلسلہ کٹ گیا ہے ہفتے کا، اور اب دوبارہ سے گنتی شروع ہو گئی۔ کہاں سے؟ یوم احد سے، یعنی پہلا دن اتوار کہیں گے۔ یوم اثنین یعنی دوسرا دن، یہ پیر کا دن ہوگا۔ یوم ثلاثہ یعنی تیسرا دن، تو یہ منگل کا دن ہوگا۔ یوم الاربع چوتھا دن، تو یہ بدھ کا دن ہوگا۔ یوم الخمیس 5واں دن، تو یہ جمعرات کا دن ہوگا، اور جمعرات کے بعد پھر کیا آ جائے گا؟ جمعہ آ جائے گا، جو کہ 6th ڈے ہوگا، اجتماعیت کا دن ہوگا، اور پھر ہفتہ آ جائے گا، جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ سے پھر ویک کی گنتی شروع ہوگی۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام جمعے کے مبارک دن کی مناسبت سے سورۃ الجمعہ ہے۔ چونکہ اسلامی عبادت روزہ اور حج کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، بیوہ کی عدت کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے، اس لیے بھی ہجری قمری تقویم اسلامی معاشرے کے مزاج کے عین مطابق ٹھہری۔ جی ساتھیو، کرنا کیا ہے آپ کو؟ یہ سارے اسلامک منتھ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج اسلامک ڈیٹ کون سی ہے، ہم کون سے مہینے میں داخل ہیں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامی کیلنڈر کی پہچان صرف رمضان میں اور روزہ افطار کرتے وقت نہیں ہونا چاہیے اور عید کے دنوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روز ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کون سا منتھ چل رہا ہے اور کون سی تاریخ ہے، کب چاند نکلا یا نہیں نکلا، تو ہمیں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے آنے والے نئے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔